شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے وزارت تجارت کو اگلے 5 برسوں میں ملک کی برآمدات کو دوگنا کرنے کے لیے لاہے عمل تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر صنعت و پیداوار نے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کو آٹے اور دیگر اشیائی ضروریہ کا معیار یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے پالیسی اقدامات کے باعث آئی ٹی برآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور کل جماعتی حریت کانفرنس نے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کشمیریوں کی شناخت مٹانے کی کوششوں پر بھارتی حکومت پر تنقید کی ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے وزارت تجارت کو ہدایت کی ہے کہ آئندہ 5 برسوں میں ملکی برآمدات دوگنا کرنے کے لیے لاہے عمل وضع کیا جائے۔ آج اسلام آباد میں برآمدی شعبے کی ترقی کے بارے میں اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے وزارت سے کہا کہ سرکردہ تاجروں اور دانشوروں سے مشاورت کے بعد لاہے عمل جمع کرایا جائے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی ہدایت کی کہ ای کامرس کے شعبے میں برآمد کنندگان کو سہولت فراہم کرتے ہوئے ان کے مسائل حل کیے جائیں جو اپنی مصنوعات پاکستان میں بنا کر انہیں دنیا بھر میں برآمد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے برآمدی شعبے کی صلاحیت کو زیادہ سے زیادہ بروئے کار لانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ شہباز شریف نے متعلقہ حکام سے بھی یہ کہا کہ عالمی ویلیو چین کی برآمدی مصنوعات تیار کرنے والی صنعتوں کی ترقی کے لیے سفارشات جمع کرائی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، گھریلو اشیاء، ٹیکسٹائل اور دوسرے شعبوں کی برآمدات کے فروغ کے لیے برآمدی شعبے کے متعلقہ اداروں کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے۔ قومی اسمبلی ہال میں 2 سینیٹرز کے انتخاب کے لیے ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ ٹیکنوکریٹ نشست کے لیے مسلم لیگ نون کے اسحاق ڈار اور سنی اتحاد کونسل کے راجہ انصر کیانی مد مقابل ہیں، جبکہ جنرل نشست کے لیے پیپلز پارٹی کے رانا محمود الحسن اور سنی اتحاد کونسل کے فرزند حسین شاہ کے درمیان مقابلہ ہے۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں پر کامیاب ارکان کی حلف برداری تک خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق ارکان کے حلف نہ اٹھانے کی وجہ سے سینٹ انتخابات کے لیے الیکٹورل کالج نامکمل ہے، جو قانونی ووٹرز کو حق رائے دہی سے محروم کرنے اور انہیں مساوی مواقع فراہم کرنے سے انکار کے مترادف ہے۔ وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین نے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کو آٹا اور دیگر اشیاء کے معیار کو برقرار رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ آج اسلام آباد میں رمضان پیکج 2024 سے متعلق ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اشیاء کے مقررہ معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جانا چاہیے۔ وزیر نے کارپوریشن کو یہ بھی ہدایت کی کہ اس بارے میں کسی بھی خامی پر قابو پایا جائے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے آج اسلام آباد میں صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات کی اور پارلیمانی اور قانون سازی کے حوالے سے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اسپیکر نے صدر کا عہدہ سنبھالنے پر آصف علی زرداری کو مبارکباد بھی دی۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے پالیسی اقدامات کی وجہ سے آئی ٹی برآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق فروری میں آئی ٹی برآمدات 25 کروڑ 70 لاکھ ڈالر رہیں، جو گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 32% زیادہ ہیں۔ رواں مالی سال کے پہلے 8 ماہ کے دوران آئی ٹی برآمدات 15% اضافے سے 1 ارب 97 کروڑ ڈالر سے زائد ہو گئیں۔ گزشتہ 8 ماہ کے دوران خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل نے 15 میں سے 13 اہداف حاصل کیے ہیں، جس سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں بہتری آئی ہے اور اس کی برآمدات میں اضافہ ہوا ہے۔ تجزیہ کاروں کے انداز کے مطابق رواں مالی سال میں ملک کی مجموعی آئی ٹی برآمدات 3 سے 4 ارب ڈالر کے درمیان ہو سکتی ہیں، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 2 ارب 60 کروڑ ڈالر سے زیادہ ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے مودی حکومت کی طرف سے کشمیریوں کی شناخت مٹانے اور معیشت کو تباہ کرنے کی کوششوں کی شدید مذمت کی ہے۔
حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں مقبوضہ جموں کشمیر میں لوگوں پر بڑھتے ہوئے مظالم اور سیاسی ناانصافیوں پر گہری تشویش ظاہر کی. انہوں نے کہا کہ مودی حکومت علاقے کیمسلم اکثریتی تشخص کو تبدیل کرنے کے لیے راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کے ہندوتوا ایجنڈے پر عمل پیرا ہے. انہوں نے کشمیریوں پر زور دیا کہ وہ بھارتی حکومت کے ان مذموم عزائم کے خلاف متحد ہو جائیں. اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں تجزیوں کے لیے آئی ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.